بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے پورے عالم میں پوری امت پر اور خصوصاً ہم سب پر اپنا رحم کا، کرم کا، عافیت کا، بخشش کا، مغفرت کا، فضل کا معاملہ فرمائے، اور اس کی دی ہوئی توفیق سے جو بھی کچھ اعمال ہم سے ہو رہے ہیں، جو بھی کچھ کوشش، نقل و حرکت ہو رہی ہے، بس اللہ اپنی بارگاہ میں ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کے درمیان کھڑا ہو کر کچھ نہ کچھ ہر رمضان میں کہنے کا موقع ملتا تھا، لیکن اس بار بفضل ہی تعالی جو چاہتے ہیں اللہ وہی ہوتا ہے۔ سامنے کھڑے ہو کر اگرچہ کہنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے، لیکن یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں دین کا تحفہ پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اگرچہ اس کی سند میرے پاس نہیں ہے، لیکن واقعہ عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے اور اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کرنے کے لیے، اس دنیاوی زندگی میں صبح و شام، دن و رات جو ہماری ایک محنت، کوشش، لگن اور دوڑ دھوپ ہوتی ہے، اس کا حاصل کیا ہے وہ بیان کرنے کے لیے یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً انسان کی زندگی کے رخ کو موڑنے والا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم بھی تھا، دونوں سفر پر چلے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے راستے میں کچھ بھوک کا، پیاس کا احساس ہوا، تو آپ نے اپنے ساتھی سے مشورہ کیا کہ آپ کے پاس کچھ رقم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس دور کے 2 روپیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 روپیہ میرے پاس ہے اور ان 3 روپیوں کی کوئی چیز خرید کر لے آؤ۔ وہ خادم چلے گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کچھ خریدا۔ واپس لوٹتے ہوئے ان کی نیت میں فطور آ گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ 2 روپے میرے ہیں، 1 روپیہ حضرت کا ہے، اور چیز ہم دونوں برابر بانٹ کر کھائیں گے، کیوں نہ میں اپنے حصے کی 1 روٹی ہے یہیں راستے میں کھا لوں اور باقی 2 حضرت کی خدمت میں پیش کر دوں گا علیہ السلام، اور ہم پھر برابر کھائیں گے۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہ راستے میں 1 کھا کر چلا گیا اور 2 روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے بخوشی کھا لی اور کہا کہ کتنی ملی تھی؟ کہ حضرت 2 ملی تھی۔ آپ نے کھا لی، آپ فارغ ہو گئے، پھر چل دیے سفر پر۔ راستے میں ایک پانی کا دریا آیا جسے کراس کر کے آپ کو دوسری طرف جانا تھا۔ آپ کے ساتھی، آپ کے خادم بہت پریشان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، رسول ہیں، اور اللہ نے بہت سے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت میں رکھے تھے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا دامن پکڑو۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے اس پانی کو یوں ہی چلتے چلتے کراس کر دیا۔ جب آپ پانی کے پرلی طرف خشکی میں چلے گئے تو آپ نے اپنے خادم کے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بتاؤ، اس معجزے سے تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ خادم بولا کہ حضرت اس واقعے کو دیکھ کر، اس معجزے کو دیکھ کر میرے ایمان میں بے حد اضافہ ہوا اور میری تو طبیعت بدل گئی، میری تو کیفیت بدل گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ اس بندے نے کہا کہ حضرت روٹی تو 2 ہی تھی۔ پھر آپ چل دیے۔ راستے میں پھر آپ کو تھکان اور تعب اور بھوک کی شدت محسوس ہوئی، تو ایک بکریوں کا ریوڑ چل رہا تھا، اس میں سے آپ نے ایک بکری لی اور اس کو ذبح کیا، مالک کی اجازت لے لی، اس کو ذبح کر کے کھا کے، اور پھر اللہ نے یہ خصوصی معجزہ عطا فرمایا تھا حضرت عیسیٰ کو کہ اس پر آپ نے اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا، اس کی کھال پر
مردہ کی کھال پر جو آپ نے ذبح کر دی تھی، اللہ نے پھر اس کے اندر جان ڈال دی اور وہ بکری دوڑتی ہوئی کودتی ہوئی پھر اپنے ریوڑ میں جا کر مل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، اس معجزے کو دیکھ کر تمہاری کیفیت کیسی ہے؟ خادم نے کہا کہ حضرت پہلے معجزے سے بھی زیادہ مجھ پر اس کا اثر ہو رہا ہے، میری تو طبیعت بدل گئی، میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ نے پھر کہا کہ بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس بندے نے پھر یوں ہی کہا کہ حضرت روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ آپ کو سخت حیرانی ہوئی۔ چلتے چلتے آپ کو 3 سونے کی ڈلیاں ملی یا 3 سونے کی اینٹیں ملیں۔ آپ نے ان کی تقسیم کی اور کہا کہ دیکھو، ایک اینٹ سونے کی تمہاری ہے اور ایک اینٹ میری ہے، اور تیسری اینٹ یا تیسرا حصہ اس شخص کا ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ اب وہ شخص بڑا حیران، بہت پریشان، لالچ اس کے دل میں آ چکا۔ اس نے کہا کہ حضرت مجھے معاف کر دیجئے، وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا حصہ بھی اسی شخص کو دے دیا اور وہ تینوں اینٹیں اسے دے کر یوں کہا کہ اب سفر کا ساتھ میرا تمہارا نہیں ہو سکتا، تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں آگے جا رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ تینیں اینٹیں اسی کو دے دی اور آپ آگے چلے گئے۔ اب آپ عجیب منظر دیکھیے کہ خالق کائنات ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تو اس شخص کے پاس تھوڑی دیر میں 3 بدماشوں کا گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس سونے کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ انہوں نے اس سے لینا چاہا، بالآخر انہوں نے اس کا قتل کر دیا اور وہ تینوں سونے کی اینٹیں انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی۔ اب ہوا یہ کہ وہ بیٹھ گئے، آپس میں تقسیم کی باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ایک ساتھی کو کہ بھئی کچھ کھانے کا سامان لے آؤ۔ وہ جو کھانے کا سامان لینے گیا تھا، اللہ کی شان، اس کے دل میں بھی فطور آیا اور اس نے یہ سمجھا کہ میں اپنے حصے کا کھانا کھا کر اور اس میں باقی میں زہر ملا کر ان کو کھلا دوں گا، وہ دونوں کھاتے ہی مر جائیں گے اور ان کے حصے کا سونا بھی مجھے ہی مل جائے گا۔ لیکن ادھر ان دونوں کی نیت میں بھی فطور آ چکا تھا، ان کی نیت بھی بدل چکی تھی کہ وہ جو ہمارا ساتھی کھانا لینے کے لیے گیا ہوا ہے، وہ جیسے ہی آئے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے اور اس کے حصے کا ایک سونے کا ٹکڑا ہم اپنے حصے میں لگا لیں گے۔ دونوں طرف نیت کی خرابی ہو گئی۔ بہرحال جیسے ہی وہ کھانا لے کر آیا، انہوں نے اس کو مارا اور پیٹا اور اس کو ختم کر دیا۔ وہ کھانا جو لے کر آیا تھا، جب انہوں نے اس کو کھایا، اس کے اندر زہر ملا ہوا تھا، ان دونوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ 4 لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، وہ 3 سونے کی اینٹیں بھی وہاں پڑی ہوئی ہے۔ یہ سارا منظر زمین اور آسمان دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھ کر بڑی حیرانی کی، آپ کو بہت افسوس ہوا اور آپ نے یہ آخری بات ارشاد فرمائی کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ برتتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اصل ہماری نظر میں آخرت کی فکر رہنی چاہیے، آخرت کی منزل رہنی چاہیے اور آخرت کی تیاری کی ہمیں کوشش ہونی چاہیے۔ یقیناً میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں کے اسباب کا اختیار کرنا، یہاں روزی کا کمانا، یہاں محنت اور مشقت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس محنت اور مشقت کو ہی کامیابی سمجھ لینا میرے بھائیو، یہ اصل بھول ہے۔ ہماری اور آپ کی اصل کامیابی آخرت کی تیاری ہے، آخرت کی منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں اور حدیث میں بھی یہی مضمون آتا ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنی محنت کا بدلہ لینا چاہتا ہے، جو دنیا میں اپنی کھیتی پر بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، تو ہم اس کے حصے کی ساری دولتیں اس کو دنیا ہی میں نواز دیتے ہیں، لیکن پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور ایسا آدمی ہمیشہ کے خسارے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس مبارک مہینے میں آخرت کی قدردانی کی توفیق، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے آپ سے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ اس وقت ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھروں پر، اپنے روم پر بہت فرصت میں ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو احباب قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ تو الحمدللہ تلاوت کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن کچھ احباب اگر ایسے ہیں جو نہیں جانتے پڑھنا،
تو وہ آپس میں رہ کر قرآن کی سیکھنے کی کوشش کریں۔ بہت اچھا موقع اللہ نے دیا ہے، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، مسنون دعاؤں کو سیکھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں، سنتوں کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت اچھا موقع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔